بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وله الثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الباقر عليه الصلاة والسلام والله لقد فتحم اللہ بالعلم. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. روز شہادت ہے، لہذا مناسب یہی ہے کہ چند روایات جو صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل میں اہل بیت عصمت و طہارت سے وارد ہوئی ہیں اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ذکر مصیبت. یہ روایت جسے سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں پروردگار متعال کی پانچویں حجت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام راوی آپ سے سوال کرتا ہے کہ ابن رسول اللہ، کیوں جناب فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا گیا؟ متعدد وجہ تسمیہ اس نام کی آپ نے مطالعہ کی ہوں گی،
لیکن اس سے پہلے کہ اس وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ کروں، مقدمتاً ایک بات عرض خدمت ہے، وہ یہ کہ نام رکھنے کے پیچھے دو طریقے کا فلسفہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم اور آپ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پروردگار کسی ذات کے لیے کسی نام کو چنتا ہے۔ ان دونوں میں ایک جوہری فرق ہے۔ جب ہم اور آپ کسی بچے کے لیے نام چنتے ہیں تو معمولاً وہاں پر ہماری نیت اور ہمارا قصد تبرک اور تیمن ہوتا ہے۔ بچے کا نام اہل بیت کے اسماء مبارکہ کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی سیرت اس کے اندر جھلکے۔ بچے کا نام زینب و علی و فاطمہ و حسن و حسین رکھا جاتا ہے تاکہ زندگی میں آگے چل کر ان کی غلامی کر سکے۔ ہم جب اپنے بچوں کا نام ان ہستیوں پہ رکھتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ صفات ہمارے بچوں میں بعد میں اجاگر ہوں۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ بر صغیر میں تقریباً، میں نے نہیں دیکھا، اگر آپ نے دیکھا ہو تو مفرد نام نہیں رکھا جاتا، مرکب رکھا جاتا ہے۔ خود جیسے میرا نام علی عباس، محمد حسن، حسین عباس۔ ہمارے ایک استاد ہیں سید حسن عاملی، جو اس وقت امام جمعہ ہیں شہر اردبیل کے۔ ان سے اصول کے درس میں ایک مرتبہ انہوں نے ہم سے پلٹ کے پوچھا کہ آغا عباس خان، آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر میں کیوں مرکب نام رکھا جاتا ہے؟ اب بھائی میرا تو خود واسطہ بر صغیر سے، تو میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں معلوم، کہیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ بر صغیر میں اہل بیت کا اتنا احترام ہے کہ وہ کبھی مفرد نام نہیں رکھتے، کیونکہ اگر مفرد نام رکھیں گے تو بچے کا نام 100% اہل بیت سے مشابہ ہو جائے گا، تو وہ احترام میں نہیں چاہتے ہیں کہ وہ 100% اہل بیت سے مشابہ ہو، لہٰذا وہ مرکب رکھتے ہیں، مفرد نہیں رکھتے ہیں۔ یہ باقاعدہ آپ دیکھیں جو ہمارے بر صغیر میں واقعاً جو احترام ہے، اور میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں، ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ تھوڑا جذبات میں آ کے بعض چیزوں کے اوپر اعتراض کرنے لگتے ہیں، لیکن بقول آیت اللہ فاضل لنکرانی کہ خدا غریق رحمت کرے کہ ہمارے اعتراضات کہیں ایسے نہ ہوں کہ عوام کے پاس جو اصل دین ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا جائے۔ وہ مبلغین کو تاکید کرتے تھے کہ پہلے جو لوگوں پاس دین ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، اس کے بعد آگے بڑھانا۔ تو بہرحال ہم جو لوگ نام رکھتے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نام بچے کے اندر اثر دکھائے، یعنی اثر بعد میں ہوتا ہے، نام پہلے رکھا جاتا ہے۔ لیکن پروردگار متعال اگر کسی کا نام چنتا ہے اہل بیت کی ہستیوں میں، وہاں مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہاں پہلے پروردگار حقیقت کا مطالعہ کرتا ہے، پروردگار ان ہستیوں کے اندر کچھ صفات کو دیکھتا ہے، صفات کو دیکھتا جاتا ہے، نام رکھتا چلا جاتا ہے۔ کسی کو آسمان اور زمین میں محمود پاتا ہے تو اس کا نام محبت رکھ دیتا ہے، کسی کو عالی پاتا ہے تو اس کا نام علی رکھ دیتا ہے، کسی کے اندر فاطر السماوات والارض کی جھلک پاتا ہے تو اس کا نام فاطمہ رکھ دیتا ہے، کسی کو حسین پاتا ہے تو ایک حصے کا نام حسن رکھ دیتا ہے، دوسرے کا نام حسین رکھ دیتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد۔ تو یہاں جو آسمان سے نام اترتے ہیں ان ناموں میں یہ نہیں ہوتا کہ بعد میں یہ صفات اجاگر ہوں گی، بلکہ کیونکہ یہ صفات موجود ہیں لہٰذا یہ نام رکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے وجہ تسمیہ جب اہل بیت علیہم السلام بیان کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پانچویں حجت فلسفہ بیان کر رہی ہیں کہ بی بی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ بہار الانوار میں جب اسی کی حدیث کے ذیل میں آ کے تشریح فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں
کہ بی بی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا لأن اللہ فطمہا بالعلم، کیونکہ پروردگار نے بی بی کو علم کے ذریعے سے فطم کیا۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ جب اس کی تشریح فرماتے ہیں کہتے ہیں ای ارضعت کا بالعلم، یعنی پروردگار نے بی بی کو ارضا کیا علم سے۔ عربی میں مرضعہ اس ماں کو کہتے ہیں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی برداشت اس روایت سے یہ ہے کہ خداوند متعال نے جس طرح سے ایک ماں ایک بچے کو دودھ پلاتی ہے اور وہ ماں اس بچے کے لیے مرضعہ ہوتی ہے، اس کو ارغا کرتی ہے، اس طرح سے پروردگار نے بی بی کو نعمت علم سے نوازا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے بی بی کا نام فاطمہ پڑا، تو انہوں نے فاطمہ کا معنی یہاں پر یہ لیا۔ لیکن عزیزو تھوڑا سا اور غور طلب بات ہے یہاں پر، جب آپ التحقیق کی طرف مطالعہ کریں گے اور علامہ مصطفی علیہ الرحمہ کی التحقیق کو اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ فاطمہ کے معنی میں آ کے یہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی چیز سے جدا کرنا۔ ایک وجہ تسمیہ فاطمہ کی یہی ہے کہ بی بی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے جدا کریں گی۔ تو فاطمہ کا اصل مطلب ہے کسی کو کسی چیز سے جدا کرنا۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے معنی لازمی لے لیا ہے۔ معنی مطابقی اس کا یوں بنتا ہے کہ عرب ایک خاص حالت کو آ کے فطم کہتا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، آپ نے بھی غور کیا ہوگا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا پیٹ بھر گیا یا نہیں بھرا ہے، بلکہ یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آ کے اس بات کا اندازہ لگاتی ہے کہ اب بچے کا پیٹ بھر گیا، تو وہ اسے اپنے سینے سے جدا کر دیتی ہے۔ عرب اس حالت کو فطم کہتا ہے۔ فطم یعنی ماں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ بچہ سیراب ہو چکا ہے، لہٰذا اب اسے اپنے سینے سے جدا کر دیتی ہے۔ پروردگار نے بی بی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ جب پروردگار نے بی بی کے وجود کو علم سے سیراب کرنا شروع کیا، تو جب پروردگار کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اب یہ مقدسہ میرے علم سے پوری طرح سے سیراب ہو چکی ہے، اب اسے لباس وجود پہنانا ہے، تو پروردگار نے اسے اپنے وجود سے آ کر جدا کرتے ہوئے نور وجود میں لایا اور اس کو لباس وجود پہنایا، لہٰذا اس کا نام فاطمہ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ لہٰذا بی بی مظہر علم پروردگار ہے۔ آپ سوچیں، روایت میں ملتا ہے کہ بی بی فرماتی ہیں مولا کائنات سے، یا علی ادنو منی، اے علی میرے قریب آئیے۔ آپ غور کریں بی بی کسے بلا رہی ہیں؟ اسے بلا رہی ہیں کہ جو دعوی سلونی کرنے والا ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے، بی بی اسے اپنے قریب بلاتی ہیں، یا علی ادنو منی لا احدثک بما کان، یا علی میرے قریب آئیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں، زہرا آپ کو بتائیں کہ پروردگار کیا خلق کر چکا ہے۔ کیا خلق کر چکا ہے؟ شاید یہاں پہ بہت زیادہ تعجب نہ ہو کہ جو خلق کر چکا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ہم آپ کو بتائے دے رہے ہیں، لیکن بی بی آگے فرماتی ہیں وَبِمَا هُوَ کائن، اور میں آپ کو وہ بھی بتاؤں جو پروردگار اس وقت خلق کر رہا ہے۔ اور بی بی یہیں پہ نہیں رکتی اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَبِمَا سَيَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور علی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ پروردگار قیامت تک کیا خلق کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ذات مقدسہ کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ مسجد میں اصحاب تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ رسول سوال کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ مجمع کے درمیان مولا کائنات سلام اللہ علیہ بھی موجود ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا، مولا کائنات اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔
اور جانے کے بعد گھر پہ پہنچتے ہیں، اور گھر پہ پہنچنے کے بعد بیوی سے سوال کرتے ہیں، بنت رسول یہ بتائیے کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ عجیب تاریخ کا پس منظر ہے. آپ غور فرمائیں، سائل کون ہے، مسئول کون ہے؟ سوال کرنے والی وہ ذات ہے کہ جو منبر پہ آ کے کہے گی سلونی قبل ان تفقدونی. وہ سوال کرنے آئی ہے کس سے؟ جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ سے. بی بی فرماتی ہیں یا علی، ایک خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. مولا واپس پلٹ کے آتے ہیں مجلس میں، مسجد میں، اور آ کے فرماتے یا رسول اللہ، آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. نبی فرماتے یا علی بتائیے. شاید نبی کے دل میں یہ بھی آیا کہ یا علی ابھی تو آپ موجود تھے جب میں نے پہلے سوال کیا تھا، تو جواب کیوں نہیں دیا؟ کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو سوال کیا کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. جیسے ہی مولا کائنات یہ جواب دیتے ہیں، رسول پلٹ کے سوال کرتے ہیں یا علی بتاؤ یہ جواب لے کے کہاں سے آئے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی رسول کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر جواب خود علی کا ہوتا تو علی پہلے ہی جواب دے دے. یہ مجلس سے اٹھ کے جا کے واپس کیوں آئے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی سے جواب طلب کر کے آیا ہوں. نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ نے تمہیں یہ جواب دیا ہے. سبحان اللہ. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ پیچھے سے آنے والے. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے. تو آپ نے غور فرمایا بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. البتہ ان روایات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس ذات مقدس کو، امیر کائنات کو علم نہیں تھا. یہ دو مسئلے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے علم فضیلت کا ہونا، اور ایک مسئلہ ہوتا ہے فضیلت کا اظہار کرنا. مولا کائنات یہ چاہتے تھے، بی بی خود سے تو آ کے لوگوں کے درمیان اپنے فضائل بیان نہیں کر سکتی تھی، تو مولا کائنات نے طریقہ اختیار کیا کہ مدینے والوں دیکھ لو، فاطمہ اس وجود کا نام ہے کہ علی جیسی ذات بھی اس سے سوال کرنے کے لیے جاتی ہے. یہ اظہار فضائل کرنا تھا بی بی کے لوگوں کے سامنے، تاکہ کل بعد میں یہ کہنے کو نہ ملے کہ فاطمہ ایک عام شخصیت تھی، اگر کچھ ہو گیا تو ہو گیا. عزیزوں، اگر بی بی ایک عام شخصیت بھی ہوتی، صرف ان کی نسبت رسول کی طرف ہوتی تو یہی احترام کے لیے کافی تھا. کوئی فضیلت نہ ہوتی، صرف یہ فضیلت ہوتی کہ آپ بیٹی ہیں رسول کی. یہی نسبت کافی تھی کہ امت کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے تھا. مولا کائنات صبح کے وقت، آخری روایت آپ کی خدمت میں پیش کر کے ربط مصائب دوں گا، پوچھتے ہیں بنت رسول گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بی بی فرماتی ہیں یا علی گھر میں اس وقت کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ انتظام کریے. مولا کائنات گھر سے باہر نکلتے ہیں، کہیں جا کر خدمت کرتے ہیں، اور شام کے نزدیک اس خدمت کے عوض میں آپ کو 1 درہم ملتا ہے. 1 درہم لے کر مولا کائنات گھر کی طرف آ رہے ہیں کہ راستے میں ایک فقیر علی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے. مولا کائنات اپنی عادت کے مطابق وہ اس 1 درہم کو نکالتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں. اب دینے کے بعد علی کو خیال آتا ہے کہ علی کس لیے گھر سے نکلے تھے. نماز عشاء کا وقت نزدیک ہو جاتا ہے. مولا کائنات مسجد میں پہنچتے ہیں، رسول کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس سے پہلے کہ مسجد سے باہر آئیں
رسول آواز دیتے ہیں یا علی کیا آپ کا ارادہ نہیں ہے آج مجھے اپنے گھر پہ مہمان کریں؟ عجیب مسئلہ ہے. مولا کائنات صبح گھر سے نکلیں، گھر میں کچھ موجود نہیں ہے. 1 درہم حاصل کیا تھا وہ بھی خدا کی راہ میں دے دیا، اور اب خالی ہاتھ گھر لوٹنا ہے. ساتھ میں نبی نے بھی تقاضا کر دیا. اب نبی کو تو مولا منع نہیں کر سکتے. نبی کے ساتھ ساتھ گھر پہنچتے ہیں، اور گھر پہنچتے ہیں روایت کہتی ہے کہ جب یہ دونوں حضرات گھر پہ پہنچے تو بی بی محراب میں مشغول عبادت تھی. جیسے ہی بی بی کو آہٹ آئی کہ بابا گھر میں آئے ہیں، عبادت کو ختم کیا، بابا کی خدمت میں آئی، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد نبی نے آ کے کہا زہرا آج ہم تمہارے گھر پر مہمان ہیں. مولا کائنات کچھ نہیں بول رہے ہیں. باپ اور بیٹی کے درمیان گفتگو چل رہی ہے. کہاں بابا تشریف رکھیے، آج پورا انتظام ہے. بیوی جاتی ہیں دسترخوان چنتی ہیں اور اس کے بعد اس پہ لا کے بہترین کھانا رکھتی ہیں. اب یہاں پہ مولا کائنات سوال کرتے ہیں زہرا میں جب صبح گھر سے نکلا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے. نبی نے مجھ سے کہا کہ گھر چلنا ہے، میں پریشان تھا کہ آخرکار کس طرح سے نبی سے پذیرائی کروں گا، یہ بتائیے یہ کھانا کہاں سے آیا. سوال جناب زہرا سے ہو رہا ہے، جواب رسول دیتے ہیں اے علی تم بھول گئے وہ 1 درہم جو تم نے خدا کی راہ میں دیا تھا، پروردگار نے اس کے بدلے میں جنت سے یہ کھانا بھیجا ہے. جب مجھے پتا چلا کہ پروردگار نے تمہارے گھر میں جنت کا کھانا بھیجا ہے تو میرا بھی دل چاہا کہ میں اس کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں، لہٰذا میں نے تم سے درخواست کی تھی علی کیا آج رسول کو اپنے گھر پہ مہمان نہیں کرو گے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں عزیزوں کہ جن کی سیرت نے آ کر اسلام کے طریقے کو سکھایا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے فعل نے ہمیں بتایا کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے وجود سے آج اسلام باقی ہے. عزیزوں ان کے فضائل بیان کرنا خود ایک بہت عظیم توفیق ہے، اور ان کے راستے پہ چلنا ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کے فضائل خود مصائب ہیں، اور ان کے مصائب بھی عین فضائل ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جن مصیبتوں کو ان ہستیوں نے برداشت کیا برداشت کر سکے. انسان مقام کے حوالے سے جتنا بلند ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی توہین بھی بڑی ہوتی ہے. ایک بچہ ہے، آپ اس کی کوئی توہین کر دیجئے شاید کوئی پلٹ کے آپ سے پوچھے بھی نہ، لیکن اگر بزرگ ہے آپ ذرا سی گستاخی کر دیجئے سب اعتراض کرنے لگیں گے. عزیزوں مصیبت کا اندازہ صرف اس فعل سے نہیں ہوتا جو انجام پایا ہے، بلکہ مصیبت کا اندازہ اصل اس ذات سے ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ کارنامہ ہوا ہے. اگر کوئی عام خاتون اپنے گھر سے باہر نکل آئے تو شاید انسان کو صبر آ جائے، لیکن وہ ذات کہ جس نے خود یہ جملہ کہا ہو کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی نامحرم پہ پڑے، نہ کسی نامحرم کی نظر اس پہ پڑے. آپ سوچیں جب وہ گھر سے نکلی ہوگی، بعض علماء جب کربلا کے مصائب لکھتے ہیں تو ایک جملہ لکھتے ہیں عزاداروں کہ زہرا کی شہادت وصال رسول کے 75 یا 95 دن بعد نہیں ہوئی، بلکہ زہرا تو اسی دن شہید ہو گئی تھی
جس دن زہرا کو گھر سے باہر نکلنا پڑا. آپ سوچیں اس بات کا اندازہ. آئیے ذرا کربلا چلے تو ہوگا. کربلا میں جب زینب نے آ کے سوال کیا تھا سید سجاد یہ بتاؤ کہ خیمے میں جل کے مر جائیں یا اسی طرح سے باہر نکل جائیں. بی بی نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ کیونکہ بی بی کے لیے اس طرح باہر نکلنا مر جانے کے برابر تھا. اس لیے پہلے امام سے اجازت لی اور جب حکم امامت ہوا پھوپھی اماں ارے جان کا بچانا واجب ہے خیمے سے باہر نکل آئی ہے تب زینب باہر نکلی ہے. آزادارو یہاں پر بھی فاطمہ نے دیکھا ایک طرف جان کا سوال ہے دوسری طرف امامت کا سوال ہے. امامت کو بچانا واجب ہے. امامت کو بچانے کے لیے زہرا بھر سے باہر نکل آئی لیکن باہر نکلنے کا انداز عجیب ہے. روایت کہتی ہے تخرم مشیتها کمشیت رسول اللہ. بی بی جب گھر سے باہر نکلی ہے تو انداز رسول کا انداز تھا. اس طرح سے قدم اٹھا رہی تھی کہ لوگوں کو رسول یاد آ گئے ہو. شاید بی بی نے یہ انداز اس لیے اختیار کیا کہ شاید مدینے والوں کو رسول یاد آئے رسول کی بیٹی یاد آئے. لیکن اللہ اکبر جو ستم ہوا اسے نہ زبان بیان کر سکتی ہے نہ ذہن تصور کر سکتا ہے. آزاداروں ستم کے سائے میں بی بی اس دامنے تک پہنچ جاتی ہیں کہ ایک مرتبہ آواز دیتی ہیں اسماء دیکھو میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں اور جب تک تسبیح اور تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا زہرا زندہ ہے اور جب یہ آواز ختم ہو جائے تو سمجھ جانا کہ زہرا اپنے معبود سے جا ملی ہے. آزادارو یہاں پر غور فرمائیے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا جاتا ہے جاننے والوں کو پاس بلایا جاتا ہے. ارے طریقہ یہی ہوتا ہے ارے جلدی آؤ فلاں انسان اس دنیا سے جانے والا ہے. لیکن زہرا نے طریقے کو بدل دیا. علی کو مسجد میں بھیج دیا حسن اور حسین کو بھی علی کے پاس بھیج دیا زینب و ام کلثوم کو بنی ہاشم کی خواتین کے پاس بھیج دیا. تنہا گھر میں موجود ہیں ساتھ میں ایک اسماء ہے تو اسماء کو بھی حجرے سے باہر کر دیا. کتنی توحید کی پیکر ہیں جناب زہرا. جب خدا سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں تنہائی میں ملاقات ہو رہی ہے. ایک مرتبہ شہزادے واپس آتے ہیں. آنے کے بعد جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ایک مرتبہ علی کے پاس پہنچتے ہیں. عجب جملہ ہے مقتل کا. ایک مرتبہ امام حسن فرماتے ہیں یا ابتی ماتت امنا بابا جان ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ اکبر. جناب سلمان فارسی کا بیان ہے کہ جیسے ہی علی کو یہ خبر ملی کہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی جس نے باب خیبر 2 انگلیوں سے اٹھایا تھا منہ کے بل گر پڑتا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. آزادارو بی بی کی وصیت کے اوپر عمل ہوا. کفنی باللیل وغسلنی باللیل وحنتنی باللیل. یا علی زہرا کو رات کی تاریکی میں غسل دیجئے گا رات کی تاریکی میں کفن پہنائیے گا رات کی تاریکی میں دفن کیجئے گا. آزادارو بس آخری منزل آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. مولا کائنات ہے. رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھتا ہے. حسن و حسین ہیں زینب و ام کلثوم ہیں چند صحابی ساتھ میں ہیں. پہنچتے ہیں اس مقام پر جہاں پر زہرا کو دفن کرنا ہے. نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 169 میں جناب رضی مولا کائنات کے بیان کرتے ہیں کہ علی نے قبر فاطمہ پر کس طرح سے بیان کیا ہے. آزادارو آپ نے بھی تشییع جنازہ میں شرکت کی ہوگی.
آپ جانتے ہیں جب آخری وقت جنازے کو قبر میں اتارنا ہوتا ہے تو کم سے کم 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک وہ جو اوپر سے جنازے کو پکڑائے، دوسرا وہ جو قبر میں اتر کے جنازے کو قبر میں اتارے. لیکن ہائے علی کی بے کسی، ہائے علی کی بے بسی. ارے ساتھ میں حسن اور حسین ہے، زینب و ام کلثوم ہے. کس طرح سے زہرا کے جنازے کو قبر میں اتارے؟ حلال مشکلات ابھی اس مشکل میں تھے کہ ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے. اے علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو. عزادارو شاید علی نے سوچا ہو یا رسول اللہ 9 سال پہلے جب یہ امانت میرے حوالے کی تھی پہلو شکستہ نہ تھا، بازو پہ ورم نہ تھے، بال سفید نہ تھے، زہرا دیوار پہ ہاتھ رکھ کے نہیں چلتی تھی. یا رسول اللہ فہفہا بالسوال، زہرا سے سوال کیجئے گا. میں پوچھوں گا یا علی ارے آپ نے یہ کیوں کہا؟ یا رسول اللہ زہرا سے سوال کیجئے گا، کیونکہ علی کو اس بات کا اندازہ تھا. عزادارو غسل کے وقت جب علی کا ہاتھ زہرا کی پسلیوں پر پہنچا تو جس نے بچوں سے صبر کرنے کو کہا تھا ارے خود چیخ مار کر رو پڑا. سلمان نے پوچھا مولا ارے یہ رونے کا سبب کیا تھا؟ سلمان زہرا اس دنیا سے چلی گئی، ارے علی کو پتا بھی نہ چلا کہ کون سے مصائب لے کے گئی ہے. علی جانتے تھے اگر رسول سوال نہ کریں گے تو زہرا رسول سے بھی نہ بتائے گی. یا رسول اللہ آپ کے بعد امت نے زہرا پر کیا ستم ڈھائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين.